بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لے کر سرے حسین کو دامن میں کہتی تھی کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، لے کر سرے حسین کو دامن میں کہتی تھی کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، چہرہ میرا زخمی ہوا پر تو نہیں آیا ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، جو چوٹ مجھے لگتی تو بے چین تو رہتا، میں درد سے روتی تو یہ برداشت نہ ہوتا، اب کس طرح سے پاتے ہو بابا میرا رونا ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، جلتی ہوئی ریتی پہ چلایا گیا مجھ کو، چلتے ہوئے ناکے سے گرایا گیا مجھ کو، دادی کی طرح میرا بھی پہلو ہے شکستہ ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، پھوپھیوں سے محبت تھی انہیں اس لیے بابا، ہاں شام غریباں میں تھے آئے میرے دادا، تو میری مدد کے لیے ایک بار نہ آیا ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، ہر ایک تماچے پہ صدا ان کو میں دیتی، ایک بار بھی آئے نہیں لیکن چچا غازی جیسے مجھے پردیس میں اموں نے بھلایا ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو اے بابا، جیسے ہی جدا تو ہوا پردیس
میں مجھ سے پابند رسن ہو گئی اور قید بھی ہوئے اماں کی طرح سر میرا محروم ردا تھا ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا رکتی ہے میری سانس خبر لیجیے بابا بیٹی کے لیے اب تو کفن لائیے بابا ایسا نہ ہو بن جائے کفن یہ خون بھرا کرتا ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا روتے ہوئے سجاد نموشی یہ کہاں جب شبیر کی تربت پہ سحر تڑ پہ حرم سب تھا وقت شہادت بھی یہ معصوم کا نوحہ ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر قرآن مجید کی آیہ شریفہ آج میں نے دوسری پڑھی ہے اور یہ اس لیے بھی پڑھی ہے کیونکہ آج مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے جو اب تک میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں اور جو میرے بیان کا مقصد ہے میرے بیان کا مقصد یہی ہے کہ آج ہر وہ انسان کی جسے یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ یہ پہچانے کہ اصل شیعہ ہوتا کیا ہے، اصل شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے، اصل شیعہ کی محبت اور معرفت کیا ہوتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمایا تھا کہ شیعہ ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے۔
شیعہ وہ جو ان کے راستے پر مکمل چلے۔ محب کوئی بھی ہو سکتا ہے، محب کا مطلب ہے محبت کرنے والا۔ میں آپ کی خدمت میں جن صحابیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ شیعہ تھے، جنہیں کہنے کا حق تھا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے اصحاب ہیں۔ آج میں دو صحابیوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر انشاءاللہ، شارٹ میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ عزیزان محترم، ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، محبت کا انداز کیا ہے؟ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ محبت کا انداز کیا ہے؟ ان کی خوشیاں مناتے ہیں۔ محبت کا انداز کیا ہے؟ ان کا غم مناتے ہیں۔ محبت کا انداز کیا ہے؟ کہ ہم ان کے فضائل سنتے ہیں۔ محبت کا انداز کیا ہے؟ ہم ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے عمل کیا، جو عمل کا طریقہ بتایا، ہم اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس محبت سے فائدہ کس کو ہے؟ ان کو فائدہ ہے یا ہم کو فائدہ ہے؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا ان سے محبت کرے تب بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا انہیں چھوڑ دے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ محبت کرے تو دنیا والوں کا فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ چھوڑ دیں تو انسان کا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان سے محبت کرنے کے لیے اللہ ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے سارے مرسلین ہیں، ان سے محبت کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ان سے محبت کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے۔ آج انسان کو اس دین کی ویلیو کیوں نہیں معلوم؟ آج انسان اس کو ویلیو کیوں نہیں دیتا، امپورٹنس کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اس کو دین گرانٹڈ مل گیا ہے۔ آپ ان صحابیوں سے پوچھئے کہ دین کی ویلیو کیا ہے، جنہوں نے مصیبتیں اٹھا کر کے اس دین کو حاصل کیا ہے، جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر کے اس دین کو حاصل کیا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اہل بیت کیا ہیں، یہ بتائیں گے۔ عزیزان محترم، سنیے گا، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ڈیزرو کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے۔ ہم اہل بیت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ حقدار ہیں ان کے راستے پر چلا جائے۔ توجہ رکھیے گا، ہارون رشید کی نسل کا ایک بادشاہ، ہمارے اماموں کا دور شہادت کی وجہ سے، جب ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہو گئی، 12ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے، تشریف لے گئے، اس کے کئی سالوں کے بعد ایک بادشاہ ہوا۔ یہ بادشاہ ایک مرتبہ سامرہ گیا، اپنے لشکر کے ساتھ سامرہ گیا۔ سامرہ میں اس نے دیکھا کہ اماموں کا شاندار روضہ بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ کس کا روضہ ہے؟ ایک سپاہی، ایک وزیر جو اس کا خوشامد کرنے والا تھا، بہت اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، اس نے کہا کہ یہ 2 اماموں کا روضہ ہے۔ کہنے لگا کیا شان ہے ان کی؟ اب سنیے بادشاہ نے کیا جملہ کہا، کہنے لگا کہ کیا شان ہے ان کی، میں تو ان کی شان دیکھ رہا ہوں۔ جو درباروں میں بیٹھا کرتے تھے وہ زمین کے اندھیرے میں کہاں کھو گئے، کوئی ان کو پہچاننے والا بھی نہیں ہے۔ اور جو زمین پر بوریا بچھا کر کے بیٹھتے تھے، آج ان کا اتنا شاندار روضہ بنا ہوا ہے کہ کائنات ان کی زیارت کرنے آ رہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ اس کا جملہ ہے جو دشمن کی اولاد میں سے ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے انہیں۔ کہنے لگا، یعنی اس کو معرفت نہیں ہے، ان کی محبت اہل بیت نہیں ہے اس کے دل میں، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ بنی عباس کا یہ بادشاہ ہے، کہتا ہے کہ جو محلوں میں رہتے تھے وہ زمین کے اندھیروں میں کھو گئے، اور جو سادہ زندگی گزارتے تھے قید خانوں میں جنہیں ڈالا جاتا تھا، آج شان سے ان کے روضے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور ان کے چاہنے والے دور دور سے ان کے روضے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ یہ جو وزیر تھا نا، اب سنیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بادشاہ صاحب آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے جو دادا پردادا تھے، یعنی یہ ہارون رشید، یہ متوکل، یہ منصور، یہ مامون، معتصم، یہ سب جتنے تھے، کہنے لگا کہ ہم ان کی بھی قبروں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ان کی بھی قبروں کے اوپر روضہ بنا دیجئے، جیسے یہ اماموں کے روضے بنے ہیں نا، آپ بھی اپنے بزرگوں کا روضہ بنا دیجئے۔
اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دولت آپ کے پاس ہے، خزانہ آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، آدمی آپ کے پاس ہیں، پھر کمی کس بات کی؟ پھر تکلیف کس بات کی؟ آپ بھی بنا دیجئے۔ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا وزیر تو نے یہ تو کہہ دیا کہ میں اپنے بزرگوں کے روضے بنا دوں، میں بنا بھی سکتا ہوں، لیکن یہ بتا میں روضے تو بنا سکتا ہوں، اتنے چاہنے والے جو دنیا سے آ رہے ہیں یہ میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ میں بنا بھی دوں تب بھی وہ اندھیرے میں رہیں گے، یہ چاہنے والے کہاں سے لے کر آؤں گا جو دنیا کے کونے کونے سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کا شیعہ، اہل بیت کے چاہنے والے، یہ محبت کا اظہار ہے، محب ہیں، چاہنے والے ہیں، تو اب شیعہ بن کر کے دکھانا ہے۔ محب تو بن گئے، محبت تو رکھتے ہیں دل میں، الحمدللہ۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا کہ محنت نہیں کرنی پڑی اور اہل بیت تک پہنچ گئے۔ رسول کی حدیث فرماتے ہیں کہ جو انسان من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت یعنی رسول کے پہلے کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، جو لوگ مرے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا آپ سوچئے۔ تو جو امام اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے، وہ کہاں جائے گا آپ سوچ لیجئے۔ عزیزان محترم، ابھی یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے نا، ابھی میں پھر اس کو تقریر کے لاسٹ میں لے کر کے آؤں گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ حضرت میثم تمار، جنہیں ہم اردو زبان میں انڈیا پاکستان میں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو میثم تمار کہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ میثم تمار، میثم تمار جو بھی کہہ لیجئے، یہ حضرت میثم یہ ایران کے رہنے والے، ان کا اوریجن ایران ہے، لیکن ان کے باپ دادا سب ایران کے تھے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا نہروان، یہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ چاہنے والے ہیں مولا کے اور امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ حضرت میثم تمار یہ کوفے میں آ کر کے رہ رہے ہیں۔ امیر المومنین، آج میں دو صحابیوں کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، تذکرہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا، میثم تمار اور حضرت کمیل ابن زیاد، یہ کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت میثم تمار، روایتوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی بی بی ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر سنا کہ رسول اللہ امیر المومنین علی سے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا ایک چاہنے والا ہوگا جس کا نام میثم ہوگا۔ میثم کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اب سنیے، حضرت میثم تمار یہ مولا امیر المومنین کے وہ صحابی ہیں کہ جو پہلے بنی اسد کی ایک عورت کے غلام ہوا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام جوانی کے ٹائم سے کھیتوں میں کھیتی کرتے تھے، باغوں میں جا کر کے محنت کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جو انسانیت کو آزادی دلائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین ایک دن ادھر سے گزرے، اس بنی اسد کی عورت کے گھر کے سامنے سے، میثم سے ملاقات ہوئی۔ مولا امیر المومنین فرماتے تیرے بارے میں رسول نے مجھے بتایا ہے، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ان کو لوگ کوفے میں سالم کے نام سے جانتے تھے۔ میثم کہتے ہیں کہ میرا نام میثم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں میرے نبی نے بتایا تھا تمہارا نام میثم ہے۔ کہنے لگے یہ نام میرے باپ نے رکھا تھا، لیکن لوگ یہاں مجھے سالم کے نام سے جانتے ہیں۔ اب روایتوں میں لکھا ہے کہ میثم تمار مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، مولا امیر المومنین نے اس عورت کو پیسے دیے اور فرمایا کہ اس میثم کو آزاد کر دو۔ اس نے آزاد کر دیا۔ آزاد کیا تو اب میثم علی کو چھوڑ کر جانے پہ تیار نہیں ہے۔ مولا میں یہیں رہوں گا، کوفے میں رہوں گا، آپ سے علم حاصل کروں گا۔ سچے اور پکے چاہنے والے ہیں مولا امیر المومنین کے۔
روایتوں میں لکھا ہے کہ مسجد کے باہر انہوں نے کھجور کی ایک دکان کھول لی. اس دکان پر یہ بیٹھا کرتے ہیں. ایک دن مولا امیر المومنین کون ہیں؟ کوفے کے خلیفہ، کوفے میں خلیفہ، کوفے کے نہیں، پورے اسلامک ورلڈ کے خلیفہ ہیں، پورے اسلامک ورلڈ کے بادشاہ ہیں. کون؟ امیر المومنین علیہ السلام. مسجد سے نکلتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میسم کی دکان پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، میسم سیکھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا نے امیر المومنین علیہ السلام نے میسم کو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم سکھایا تھا. پہچان جاتے تھے کہ اس آدمی کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا. اسی لیے میسم ایک دن کوفے کے راستے میں گزر رہے ہیں، سامنے سے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. میسم نے حبیب کو دیکھا تو کہا، اے حبیب میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. سنیے گا، دونوں صحابیوں کا کمال دیکھیے. دونوں علی والے ہیں، دونوں اہل بیت والے ہیں، دونوں اصحاب اہل بیت میں ہیں. میسم کہتے ہیں کہ اے حبیب میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہیں حسین کی محبت میں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا حسین کی محبت میں. حبیب نے سنا، حبیب نے کہا کہ میں بھی وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب تمہیں علی کی محبت میں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. دونوں چاہنے والے ہیں، یہ دونوں باتیں کر رہے. دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا. اس کے بعد میسم حیران ہو گئے. میسم کہتے ہیں کہ اے حبیب مجھے تو علم علی نے دیا ہے، یہ بتاؤ تمہیں علم کہاں سے ملا میری شہادت کا؟ مجھے معلوم ہے، میرے مولا نے بتایا ہے کہ مجھے پھانسی پر چڑھایا جائے گا، تم کو کیسے پتا چلا کہ میرا کیا ہوگا؟ حبیب کہتے ہیں کہ تمہیں باپ سے علم ملا ہے، مجھے اس باپ کے بیٹے حسین سے علم ملا ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ان کا علم دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے عظیم شخصیتیں ہیں. ایک دن امیر المومنین علیہ السلام مسجد سے نکلے اور آ کر ان کی دکان پر بیٹھ گئے. میسم نے کہا کہ مولا مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. آپ سوچئے اتنا بڑا بادشاہ اپنے چاہنے والے کی دکان پر آ کر بیٹھتا ہے محبت میں. کتنی محبت علی کو ہوگی حضرت میسم تمار سے. مولا فرماتے میسم جاؤ. میسم ادھر گئے اپنے کسی کام سے. مولا امیر المومنین کی دکان پر بیٹھے ہیں، سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کھجور کی دکان ہے. ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آج تو علی بیٹھے ہیں. آیا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ کھجور چاہیے. نقلی پیسہ لے کر کے آیا، 4 درہم نقلی لے کر کے آیا. کہنے لگا کہ مجھے کچھ کھجور چاہیے. اب یہ آدمی جو ہے نا، کچھ روایتوں میں لکھا ہے کہ منافق تھا. منافق تو سمجھ گئے آپ کون ہے. اس نے کہا مجھے کچھ کھجوریں چاہیے، دور رہتا تھا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کتنے کی چاہیے؟ 4 درہم کی. فرماتے ہیں 4 درہم رکھو، اور 4 درہم کے برابر جتنی کھجور ہوتی ہے تم کو معلوم ہی ہے، لے جاؤ. اس نے کھجوریں اٹھائیں، دیکھا ایک دم فریش کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تازی ایک دم، بہت اچھی کھجوریں اٹھائیں اور لے کر کے چلا گیا. پیسہ جو دے کر گیا ہے وہ کیسا ہے؟ نقلی سکے. جب گھر میں آیا بیوی کو کھجوریں دیں. بیوی جو تھی وہ محبہ اہل بیت تھی. جیسے ہی کھجور اس نے کھائی، کہنے لگی یہ تو کڑوی کھجوریں ہیں. کہنے لگا نہیں، میں نے خریدنے سے پہلے چکھی تھی تو بہت میٹھی تھیں. دوسری اس نے کھائی، تیسری کھائی، کہے تو سب کی سب کڑوی ہیں. غصے میں کھجوریں اٹھائیں، لے کر کے آیا مولا امیر المومنین. اب ادھر روایتوں میں لکھا ہے میسم آ گئے. مولا سے عرض کرتے ہیں مولا کوئی کھجوریں خریدنے آیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، یہ پیسے دے کر گیا ہے، کھجور لے کر گیا ہے. میسم نے سکے اٹھائے، کہا مولا یہ تو نقلی ہیں. مولا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں. میسم کہتے ہیں مولا یہ پیسے نقلی ہے، وہ تو دھوکہ دے کر چلا گیا، وہ کھجوریں لے کر چلا گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، ابھی کھجوریں لے کر آئے گا. توجہ رکھیے گا، کھجوریں لے کر آئے گا. علی نے کہہ دیا. ادھر یہ آدمی غصے میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیسی کھجوریں دی ہیں، یہ تو کڑوی ہیں. مولا فرماتے ہیں جیسا تیرا پیسہ تھا ویسے تو کھجور لے کر گیا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے، کوئی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. یہ علم غیب رکھتے ہیں، آسمان و زمین کا سارا علم ان کے پاس ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں کہ اے میسم، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا
جب تمہیں میری محبت میں پھانسی پر چڑھایا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان بھی کاٹ لی جائے گی۔ میثم کہتے ہیں مولا بس ایک بات بتائیے، اس وقت میں آپ کے راستے پر باقی رہوں گا یا نہیں؟ آپ کی محبت میرے دل میں رہے گی یا نہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے راستے پر بھی رہو گے اور میری محبت بھی تمہارے دل میں ہوگی۔ میثم کہنے لگے پھر میں صبر کروں گا، یہ تو بہت چھوٹی مشکل ہے، ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائیں، میری زبان کاٹ لی جائے، مجھے مار دیا جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر میں آپ کی محبت میرے دل میں رہے اور میں آپ کے راستے پر باقی رہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میثم تم نے اگر صبر کیا اور تم ہماری راہ میں قربان ہو گئے تو یاد رکھو جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمانہ گزرتا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، زمانہ اور آگے بڑھا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت میثم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی ہے اس وقت میثم قید خانے میں تھے۔ کس کے قید خانے میں؟ ابن زیاد کے قید خانے میں۔ ابن زیاد آ گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ابن زیاد کوفے پر قبضہ کر چکا ہے، کوفے کا گورنر بن چکا ہے، 2 شہروں کا گورنر تھا، کوفے کا اور بصرے کا۔ یہ کوفے کا گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ شہر چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ میثم قید خانے میں ہیں، میثم کے ساتھ حضرت مختار بھی قید خانے میں ہیں، میثم کے ساتھ حضرت کمیل بھی بعض روایتوں میں کمیل بھی قید خانے میں، کچھ روایتوں میں کہ نہیں کمیل دور کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ بہرحال کوفے کے کنارے کے علاقے میں کسی کے گھر میں روپوش ہو گئے تھے، جو بھی بات ہو۔ حضرت میثم قید خانے میں ایک دن حضرت مختار سے کہتے ہیں مختار، اب روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد جب شہادت ہو گئی ایک دن مختار کی ملاقات قید خانے میں حضرت میثم سے ہوئی۔ میثم نے پوچھا تم کون؟ کہنے لگے میں مختار ہوں۔ حضرت میثم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ تم ان کے بیٹے حسین کے قاتل سے انتقام لوگے، ابن زیاد کو تم قتل کرو گے اور تمہارے حکم سے ابن زیاد کو قتل کیا جائے گا اور تم اس کے منہ پر اپنا پیر رکھو گے۔ مختار سمجھ گئے کہ اب جب تک میں ابن زیاد کو نہ مار لوں تب تک مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ بڑی کوششیں کی گئیں حضرت مختار کو مارنے کی قید خانے میں، لیکن کوئی قتل نہیں کر پایا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے ایک دن حضرت میثم کو بلایا، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ قید خانے سے آزاد کر دیا تھا۔ بہرحال یہ چلے گئے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ، وہاں سے واپس آئے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمرو بن حریث۔ عمرو بن حریث کو ابن زیاد نے بھیجا کہ جاؤ میثم کو پکڑ کر لاؤ۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہیں قید خانے سے بلایا گیا۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، ابن زیاد کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ حضرت میثم پوچھتے ہیں کہ ابن زیاد مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میثم کہتے ہیں کہ میرے مولا امیر المومنین نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ ابن زیاد کہتا ہے اور علی نے کیا کہا تھا؟ میثم کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا تھا کہ پہلے تو میرے پہلے تو مجھے کھجور کے درخت پر لٹکائے گا، اور علی نے وہ درخت بھی اپنی زندگی میں دکھا دیا تھا جس پر انہیں لٹکایا جائے گا، ہینگ کیا جائے گا۔ میثم روز اس درخت کے پاس آ کر کے بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے 20 سال تک میثم نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، اور اس درخت میں پانی ڈالتے تھے اور کہتے تھے اے درخت تجھے میرے لیے بنایا گیا ہے، مجھے تیرے لیے بنایا گیا ہے، میرے مولا نے بتایا ہے کہ مجھے یہاں پر پھانسی دی جائے گی۔ اچھا جب مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا نا کہ تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اس وقت میثم خاموش ہو گئے تھے، ذرا تذبذب میں آ گئے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میرے مولا نے سچ فرمایا تھا، تو ہی میرا قاتل ہوگا۔
تو ایک بری عورت کا بیٹا ہے، بدنام عورت کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا نا، اسے اور غصہ آیا، آگے بڑھا۔ ابن مرجانہ اس کا نام، اس کو لوگ ابن مرجانہ کہا کرتے، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، ایک مشہور اور بدنام عورت تھی، اس کا بیٹا تھا یہ ابن زیاد۔ اسی کوفے میں اس کا باپ زیاد بن امیہ یہ بھی حکومت کر چکا تھا، اس کا بیٹا یہ عبید اللہ ابن زیاد، جسے آپ ابن زیاد کے نام سے کربلا کے مصائب میں اس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اسے لے کر جاؤ، اپنے آدمیوں سے کہتا ہے میسم کو لے کے جاؤ اور لے جا کر کے درخت پر لٹکا دو، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دینا۔ میسم نے کہا کہ میرے مولا نے فرمایا تھا تو میری زبان بھی کاٹے گا۔ کہنے لگا میں تیرے مولا علی کی بات کو غلط ثابت کروں گا، تیرے مولا نے سچ نہیں کہا تھا، میں یہ بات ثابت کروں گا، میں تیری زبان ہی نہیں کاٹوں گا۔ میسم کہتے ہیں کہ میرے مولا نے جو فرمایا ہے وہ کبھی جھوٹ ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے مولا کا علم رسول اللہ سے لیا ہوا علم تھا، رسول اللہ کا علم اللہ سے لیا ہوا علم تھا۔ میرا مولا ہمیشہ حق بولنے والا تھا، میرا مولا اسی طرح صادق و امین تھا جس طرح ہمارے نبی صادق اور امین تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو مولا نے کہا ہے وہ نہ ہو، جو فرمایا ہے وہی تو کرے گا۔ کہنے لگا میں تیری زبان ہی نہیں کاٹوں گا۔ ابن زیاد کہتا میں تمہاری زبان ہی نہیں کاٹوں گا، لے جاؤ اسے لٹکا دو۔ جناب میثم تمار ابھی مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، لٹکا دو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ میثم تمار کو کھجور کے درخت پر لٹکا دیا گیا، لٹکے۔ وہ دیکھیے پھانسی وہ اس طریقے سے اس زمانے میں نہیں دی جاتی تھی، ہاتھ پیر باندھ کر کے لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈریں۔ روایتوں میں بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 7 یا 8 دن تک ان کو اسی طرح لٹکایا گیا ہے۔ چوتھا دن ہوا، حضرت مختار لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آؤ، جسے علی کے فضائل سننا ہے مجھ سے سن لو، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ لوگ جمع ہونے لگے، میثم نے بیان کرنا شروع کیا، مولا علی کے فضائل، لٹکے ہوئے ہیں اور مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے جاتے ہیں۔ ایسے ہیں چاہنے والے، اپنی مصیبت کا تکلیف کا کوئی غم نہیں ہے، علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ کہاں سے؟ دار سے، سولی سے، جہاں سولی پر چڑھائے گئے ہیں وہاں سے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ عمرو بن حریث جو ابن زیاد کا خاص آدمی تھا، اس نے آ کر کے جلدی سے ابن زیاد کو بتایا کہ ابن زیاد تو حکم دے میں جلدی سے مختار کی زبان کاٹ لوں، اس لیے کہ اگر اس کی زبان باقی رہی تو وہ دنیا کو علی کے فضائل سنا کر تمہارے خلاف کھڑا کر دے گا۔ ابن زیاد نے بھی کہا جلدی جاؤ اس کی زبان کاٹ لو۔ جب زبان کاٹی جانے لگی، میثم کہتے ہیں جاؤ جا کر ابن زیاد سے کہہ دو کہ اے ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا بادشاہ یزید جھوٹا، میں سچا، میرا مولا امیر المومنین سچا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی بات سچی ہو گئی، میرے مولا نے فرمایا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں، حضرت میثم نے اپنی جان دے دی لیکن علی کے راستے سے نہیں ہٹے۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک اور صلوات آپ پڑھیں تاکہ میں حضرت کمیل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت کمیل یہ وہ صحابی ہیں جن کے نام سے دعائے کمیل مشہور ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت کمیل بن زیاد نخعی یہ اوریجنلی یمن کے رہنے والے ہیں۔ حضرت کمیل، اب یہ روایت خود بتاتے ہیں، یہ واقعہ خود بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر 11 برس کی تھی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے نبی نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا اللہ کے حکم سے، الگ الگ کنٹریز میں، الگ الگ شہروں میں اپنے آدمیوں کو، اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے خالد بن ولید، مسلمانوں نے اسے ہیرو بنا رکھا ہے، یہ کوئی ہیرو نہیں تھا، یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ یہ وہ انسان تھا جو دشمن اہل بیت تھا، جب جناب سیدہ کا دروازہ جلایا گیا یہ بھی شامل تھا۔ یہ ہے خالد بن ولید، اس کے لیے موویاں بنائی جا رہی، نہ جانے کیا کیا۔ بیچارے لوگ اندھیرے میں ہیں، غفلت میں ہیں، اگنورنٹ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی موویاں اور نہ جانے کیا کیا اس کے بارے میں بنا رہے ہیں، اس کو ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہیرو نہیں تھا، ظالم آدمی تھا، گھمنڈی آدمی تھا،
انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ رسول اللہ نے اس کو جب بھیجا، ظاہر سی بات ہے ابھی آیا ہے، نیا کلمہ پڑھا ہے، اس سے پہلے تو آتا نہیں تھا رسول کے پاس۔ رسول تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ علم غیب رکھتے ہیں بہرحال، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ نے ان سب کو چانس نہیں دیا، موقع نہیں دیا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ نے اس کو بھیج دیا، اور شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فیوچر میں تم جسے ہیرو بنانے والے ہو دیکھ لو اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو یمن بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ، مسلمان سپاہیوں کے ساتھ، کہ جاؤ یمن میں جا کر اسلام پھیلاؤ۔ حضرت کمیل ابن زیاد کہتے ہیں، حضرت کمیل فرماتے ہیں کہ جب خالد بن ولید آیا، اس نے آ کر کے اس کے کچھ انداز ایسے تھے، اس کے کچھ ایٹیٹیوڈ ایسے تھے کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر باتیں کرتا تھا۔ آخر میں لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دیا اور اسے یمن سے بھاگنا پڑا۔ یمن سے یہ واپس آ گیا۔ اب رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا۔ امیر المومنین تشریف لے گئے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ لوگوں نے رسپیکٹ کی اور ویلکم کیا یمن والوں نے۔ اور پھر کمیل کہتے اسی وقت سے علی کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ 11 برس کے تھے اس وقت حضرت کمیل۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ امیر المومنین کا استقبال کیا، اور پھر مولا کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، سنت رسول، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائی، اور پھر واپس آ گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ کمیل یمن میں ہیں۔ یمن کے جو مولا کے عاشق اور چاہنے والے ہیں ان میں سے کون کون ہیں؟ بہت مشہور جو ہے میں آپ کو صرف وہی بتا دوں۔ مالک اشتر اصلی یمن کے رہنے والے تھے، حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، حضرت کمیل یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ سب یمن کے لوگ تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے یمن کے۔ یمن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی وفات ہو گئی، کمیل کو پتہ چلا کہ علی کا حق چھینا گیا ہے، مدینے نہیں آئے۔ پھر زمانے بدلتے رہے، لیکن یہ رہنے کے لیے کی غرض سے نہیں آئے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہسٹری ہے، اور سنیے گا۔ حضرت کمیل کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کوفے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دارالخلافہ بنایا، کیپٹل سٹی، حضرت کمیل کوفے پہنچ گئے، امیر المومنین علیہ السلام کے دیار میں رہنے لگے، شہر میں رہنے لگے۔ ایک روایت میں یہ بھی، کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش کوفے میں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، زیادہ روایتیں کہ یمن کے رہنے والے تھے۔ میں نے اس لیے یہ بھی سنا دی کہ اگر کسی کی نظر کہیں کتاب میں پڑھے تو کہے کہ نہیں مولانا نے وہ بتایا تھا، یہاں یہ لکھا ہے، اس لیے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ بہرحال حضرت کمیل آ گئے کوفے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کے شاگردوں میں میثم تمار بھی ہیں، حضرت کمیل بھی ہیں، حضرت صعصع بن سوحان بھی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان بھی ہیں۔ یہ بہت سارے جو مولا کے خاص چاہنے والے ہیں، خاص شاگرد ہیں۔ ایک دن رات کے وقت امیر المومنین کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھے تھے۔ جب کافی رات ہو گئی امیر المومنین نے فرمایا کمیل اپنے گھر جاؤ، میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں۔ مولا علم کی فضیلت بتا رہے تھے، فرماتے ہیں کمیل سنو، علم بہتر ہے دولت سے، مال سے بہتر ہے علم۔ کمیل کہتے ہیں مولا دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں علم وہ ہے کہ مال وہ ہے جس کی حفاظت تم کرتے ہو، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال وہ ہے کہ جتنا خرچ کرو کم ہوتا جاتا ہے، علم وہ ہے جتنا خرچ کرتے جاؤ پھیلتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے یہ باتیں بھی بتائیں، مولا نے ایک دعا کا تذکرہ کیا اور اس دعا کے فضائل بتائے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا خدا اس کے رزق میں برکت دے گا، خدا اسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، خدا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے گا، یعنی لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، نظر بد۔ مولا نے بہت سارے فضائل بتائے اور اس کے بعد مولا اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کمیل بے چین ہے، مولا وہ دعا ہمیں چاہیے۔ خاموشی سے کمیل اپنے گھر آ گئے۔ کافی رات گزری، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، بستر سے اٹھے، مولا امیر المومنین کے دروازے پر پہنچے۔ کافی رات ہو چکی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا،
مولا اندر سے آواز دیتے ہیں کمیل کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ امام تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے سامنے دیوار بھی کوئی حجاب نہیں بنتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔ فرماتے کمیل کیا بات ہے؟ کمیل نے آواز دی مولا جس دعا کے فضائل سنائے ہیں مجھے وہ دعا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے، منع نہیں کر رہے ہیں جاؤ صبح آنا، یہ کوئی ٹائم ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے، کمیل چلو لکھو۔ مولا فرماتے جاتے ہیں کہ وہ دعائے خضر علیہ السلام ہے، پوری دعا بیان فرمائی۔ کمیل نے اس دعا کو محفوظ کر لیا، کمیل کو سکھائی تھی، اس لیے دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میری تقریر آخری منزلوں میں، حضرت کمیل روایتوں میں لکھا ہے جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ختم ہوئی، حضرت کمیل امیر المومنین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ کمیل کہتے ہیں کہ مولا کتنی پیاری آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے۔ جیسے ہی کہا کتنا اچھا بندہ ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، کتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے ہی کہا کتنا اچھا بندہ ہے، مولا نے کمیل کی طرف دیکھا خاموشی سے، سنجیدگی کے ساتھ، پھر مولا آگے بڑھ گئے، کمیل بھی پیچھے پیچھے۔ کمیل پریشان کہ مولا نے اس طرح سے کیوں دیکھا، لگتا ہے مولا کو میری بات پسند نہیں آئی، یہ جو میں نے کہی کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، یہ بات مولا کو نہیں پسند آئی۔ مولا نے کچھ فرمایا نہیں، کچھ بولے نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوئی خوارج کے ساتھ، جس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان، جس میں خوارج تھے، خارجی لوگ تھے، جن کا تذکرہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی سب کے سب علی کے دشمن تھے، سب مولا کے دشمن تھے، کھلے ہوئے دشمن تھے۔ انہی میں وہ بھی تھا جسے ابن ملجم کہا جاتا ہے، وہ بھی انہی کے گروپ کا تھا، خوارج کے گروپ کا تھا جسے ابن ملجم کہا جاتا ہے۔ جنگ ہوئی جنگ نہروان، مولا علی کے مقابل میں جو لوگ آئے ہیں ان میں بہت سارے مارے گئے، بہت سارے بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی مولا علی کے لشکر کو کامیابی ملی، مولا نے کمیل بھی ساتھ میں، اس جنگ میں بھی ساتھ میں، جنگ صفین میں بھی ساتھ میں، یہاں بھی ساتھ میں، مولا فرماتے کمیل میرے ساتھ چلو۔ جہاں جنازے پڑے تھے دشمنوں کے، منافقوں کے جنازے، منافقوں کے جنازے، ظاہر سی بات ہے جو علی سے لڑنے آیا ہے وہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائے گا، وہی تو بات ہے نا۔ جو امیر المومنین کے اوپر تلوار اٹھانے آیا ہے، قتل کے ارادے سے آیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کمیل آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کمیل کو لے کر کے مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سے منافقوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ فرماتے ہیں کمیل میرے ساتھ چلو، لے کر آئے۔ مولا امیر المومنین دیکھتے ہیں اور کمیل دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا ہے، منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا ہے۔ کون ہے یہ؟ منافق ہے جو علی کا دشمن تھا، مولا امیر المومنین کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مارا گیا تھا، منہ کے بل زمین پر پڑا ہوا ہے، مرا ہوا پڑا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اس کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے فرماتے ہیں کمیل دیکھ رہے ہو اسے؟ کمیل کہتے ہیں ہاں مولا۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہی انسان ہے جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب کہتے ہیں کمیل اب سمجھ میں آیا کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، مولا کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں پسند آئی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر تو قرآن تھا لیکن دل میں بولتے ہوئے قرآن علی کی محبت نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بہت سارے ایسے قاری قرآن ملیں گے، اللہ اکبر، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے تو ایسے دیکھے کہ جو علی کے دشمن نظر آئے، لیکن کسی علی والے کو نہیں دیکھا جو قرآن کا دشمن نظر آئے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو قرآن تک آیا ہے وہ تو اس راستے پر جا سکتا ہے جس راستے پر یہ آدمی گیا ہے، قرآن تو پڑھتا تھا، لیکن جو علی تک آ جائے وہ قرآن تک جب پہنچتا ہے تو غلط راستے پر نہیں جاتا۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا علی بولتا ہوا قرآن ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب اگر قرآن سے محبت چاہیے تو علی سے محبت کرو، تب قرآن کی سچی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ خالی قرآن پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا،
ورنہ نمازیں تو شیطان بھی پڑھتا تھا، عبادتیں تو شیطان بھی کر کے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ آج کیا کرتے ہیں؟ آج جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے شیطان پر لعنت پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کتنا بڑا عبادت کرنے والا، یہ دیکھو کہ اہل بیت کا محب ہے کہ نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اب سنیے روایت، میں یہاں پر پورے میٹر کو اپنے سمیٹ رہا ہوں۔ ابن زیاد کو قتل کس نے کیا؟ حضرت مختار نے۔ حضرت مختار کو شہید کس نے کیا؟ زبیر کے بیٹے نے، جس کا نام تھا مصعب بن زبیر۔ طلحہ و زبیر نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی مولا کے دشمن تھے۔ بھلے یہ کون تھے؟ یہ زبیر کون تھا؟ زبیر خود دشمن علی تھا، زبیر ابن العوام اس کا نام تھا۔ یہ زبیر کون ہے؟ جو رسول اللہ اور مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، لیکن دشمن ہو گیا۔ ارے جب رسول اللہ کا چچا رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل ہو سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بیٹے، ان کے اندر بھی وہی دشمنی ہے، اہل بیت کی دشمنی۔ مصعب بن زبیر، اس نے حضرت مختار کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن زبیر کو عبد الملک نے قتل کیا۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اور کوفے کا جو گورنر ہاؤس تھا، جب عبد الملک کوفے پر حملہ کرتا ہے اور مصعب کو قتل کرتا ہے، اس مصعب کو، کہ جس مصعب نے مختار کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو وہیں پر ایک آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ عبد الملک گورنر ہاؤس میں، دارالامارہ میں گھس گیا، اندر گیا، کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، اب تو اس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ عبد الملک کون ہے؟ یہ بنی امیہ کا بادشاہ ہے، بنی امیہ کا آدمی، بنی امیہ کا بادشاہ ہے، اور اس نے حملہ کر کے مصعب کو قتل کیا ہے اور آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب تک یہاں پر مصعب بیٹھتا تھا، اب یہ بیٹھ گیا ہے۔ ایک آدمی وہیں پر کھڑا ہوا تھا، مصعب کو سر کاٹ کر کے لایا گیا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ پیلس جو یہ بنا ہوا ہے، گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے، یہ بڑا عجیب سا ہے، اس لیے کہ یہیں پر میں نے دیکھا ایک دن حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، پھر میں نے زمانہ بدلا، میں نے دیکھا حسین کے قاتل ابن زیاد کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، پھر زمانہ آگے بدلا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر مختار کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، پھر میں نے دیکھا زمانہ آگے بڑھا، مختار کے قاتل مصعب کا سر رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی عبد الملک نے تو مصعب کو مارا ہے، عبد الملک نے جیسے ہی سنا، کہا یہ پورا گورنر ہاؤس نیچے گرا دو، توڑ دو اسے، توڑ دیا گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد دوسرا گورنر ہاؤس بنایا گیا۔ اب روایتوں میں لکھا ہے کہ عبد الملک نے جب کوفے پر قبضہ کر لیا تو اس نے ایک ظالم اور بدترین انسان کو یہاں کا گورنر بنایا، جس کا نام ہے حجاج بن یوسف ثقفی، حجاج یا حجاج جو بھی کہہ لیجیے۔ یہ حجاج کوفے کا گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس حجاج نے جیسے ہی گورنر بنا نا، اس نے قید خانے میں مولا علی کے چاہنے والوں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑ پکڑ کر کے اندر ڈالا ہے، اور بڑا ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، قتل عام کیا ہے اس نے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ اس نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ کمیل کہاں ہے؟ وہ بھی علی کا بڑا چاہنے والا تھا۔ کمیل کو بلایا گیا، کمیل آئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ 80 سال سے اوپر ایج ہو چکی ہے حضرت کمیل کی۔ کمیل کو لا کر کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ حجاج ایک ظالم ترین اور بدترین آدمی، اس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ یزید ثانی۔ اس نے بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے۔ بنی امیہ کی طرف سے گورنر بنا ہے تو بنی امیہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل بیت کے شیعوں کو مار مار کر کے، قتل کر کے۔ کمیل کو سامنے بٹھایا گیا، کہتا ہے کمیل تم علی کے چاہنے والے ہو؟ کمیل کہتے ہیں بے شک۔ کہتا ہے علی کو برا کہو۔ کمیل کہتے ہیں کہ اگر نہ کہوں تو؟ کہنے لگا کہ مار دوں گا۔ کہنے لگا مار دو، میرے مولا نے بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے کہ تو ہی میرا قاتل ہوگا، حجاج تو میرا قاتل ہوگا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حجاج نے حضرت کمیل کو قتل کر دیا، حضرت کمیل کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حجاج وہ ہے کہ جس کے لیے ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ
مدینے آیا، لوگوں کو مار کے ظلم کر کے لوگوں سے بیعت لیتا تھا، سب لوگ میری بیعت کرو اور بنی امیہ کی بیعت کرو۔ عبداللہ بن عمر، دوسرے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، جانتے ہیں آپ، جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تیسرے خلیفہ کے بعد، تو عبداللہ بن عمر نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جو حدیث میں نے بتائی تھی وہیں پر بات ختم کروں گا۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کام کیا؟ مولا امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی۔ زمانہ بہت گزر چکا ہے آگے، حجاج مدینے آیا ہے، لوگوں کو پتہ چلا بڑا ظالم آدمی حجاج، لوگ آنے لگے، بہت سارے لوگ بھاگنے لگے، مدینہ ہی چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، اور کچھ لوگ تھے جو آنے لگے۔ جس مکان میں یہ ٹھہرا ہوا تھا حجاج، رات کے وقت عبداللہ بن عمر آئے، بہت ہی گھمنڈی انسان، بہت ہی ظالم انسان حجاج۔ عبداللہ بن عمر ظاہر سی بات ہے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، حجاج ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے، بوڑھے ہو چکے ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں تیری بیعت کرنے آیا ہوں، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جملہ سنیے گا، جملہ آپ کو جو دے رہا ہوں، اے حجاج اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ یہ ہیں عبداللہ بن عمر۔ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، اپنے جسم پر ایک بلینکٹ کہہ لیجئے، رضائی کہہ لیجئے، لحاف کہہ لیجئے، وہ ڈال کر کے لیٹا ہوا تھا یہ حجاج نے کہا کہ یہ ٹھنڈک کے زمانے میں تم بوڑھے آدمی کہاں آ گئے؟ اب میں کہاں اپنا ہاتھ باہر نکالوں؟ اس نے اپنا پیر باہر نکالا اور عبداللہ بن عمر سے کہا اس پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو، میرے اس پیر پر اپنا ہاتھ رکھو اور بیعت کر لو۔ پہلے آپ کو یہ واقعہ سنا دوں، پھر میں ایک کمنٹ کروں گا اس کے اوپر، سنیے گا۔ میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو۔ عبداللہ بن عمر ناراض ہو کے کھڑے ہو گئے، بیعت تو کرنی پڑی، جانتے تھے کہ اگر بیعت نہ کی اور نکل گئے تو مار دیے جائیں گے، لیکن یہ ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے حجاج تو میری بے عزتی کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، اور تو میری بے عزتی کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو میں کبھی تمہارے پاس نہ آتا۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں حدیث کو لگایا ہے اس آدمی نے، بڑھاپے میں بھی۔ آپ دیکھیے اس کا دماغ کیا ہے، کیا سوچ ہے اس کی۔ کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث مجھے یاد نہ ہوتی کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا، تمہاری بیعت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ حجاج اٹھ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ بتاؤ تم نے مجھے امام مان لیا، کیا علی ابن ابی طالب امام نہیں تھے؟ جب وہ بیعت مانگ رہے تھے اس وقت تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم مجھے یہ حدیث یاد دلانے آئے ہو؟ عزیزان محترم یہ شرمندہ ہو کر چلے گئے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، حجاج ہو یا یہ ہوں یا کوئی بھی ہو، سب جانتے تھے امامت اور خلافت کا اصل حق امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ اور اب میں ایک جملہ کہوں گا کہ انہیں اس ظالم کے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی پڑی اور دنیا کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا انتقام تھا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب تم علی کے ید اللہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہ کرو گے تو تمہیں ظالم حجاج کے پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ غور فرمایا آپ نے؟ اہل بیت کے چاہنے والے حضرت کمیل کو اس حجاج ملعون نے قتل کیا۔ اس لیے میں نے ساری ہسٹری آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آج 2 صحابیوں کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا۔ عزیزان محترم روایتیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ چاہنے والے ہیں جنہیں قید کر دیا گیا ہے جب حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، حضرت مختار جب انتقام لے رہے تھے، روایتوں میں لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں اکثر بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ آپ سنتے ہیں ایک دن امام کا ایک چاہنے والا آیا، مولا نے اس چاہنے والے سے پوچھا کہ مختار ہمارے دشمنوں سے انتقام لے رہے ہیں،
کہنے لگا ہاں مولا، انتقام لے رہے ہیں۔ مولا فرماتے یہ بتاؤ ہرملہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا، یہ کوفے سے آیا ہے چاہنے والا، مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تب تک تو ہرملہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم واپس جانا مختار کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا ہم اسے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور مختار سے کہنا جب ہرملہ آئے تو پہلے اس کے ہاتھوں کو کاٹیں، پیروں کو کاٹیں، اور اس کی سزا آگ ہے۔ چاہنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، لیکن مولا یہ بتائیے آپ ہرملہ ہی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہرملہ نے ہمارا دل بہت دکھایا ہے، بہت دکھایا ہے۔ ہاں عزادارو، امام نے شمر کے لیے بھی بے شک یہی خواہش کی تھی کہ اسے بھی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ چاہنے والا کہتا ہے سارے دشمنوں، سارے قاتلوں کے لیے یہی خواہش کی تھی کہ ان سے انتقام لیا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا، جس دن میں کوفے میں پہنچا اس دن پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہرملہ کو پکڑ کر کے مختار کے پاس لا رہے ہیں۔ دیکھیے اب جب وہ مووی میں جو منظر دکھایا جاتا ہے نا، جو حضرت مختار کے اوپر مووی ہے، اس میں ایک الگ منظر ہے، اور ایک روایتوں میں بھی جو لکھا ہے، بہرحال بہت ساری ڈیفرنٹ روایتیں ہوتی ہیں اور کسی روایت کو ڈینائی نہیں کیا، میں تو نہیں کرتا ہوں کسی بھی روایت کو، بہرحال جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت مختار کے سامنے جب یہ آدمی، یہ صحابی کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا تو ایک شور اٹھا، ہرملہ کو پکڑ کر کے لا رہے ہیں، ہرملہ کو لایا گیا۔ مختار سوال کرتے ہیں یہ بتا ہرملہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے تھے؟ ہرملہ کہتا ہے مختار کیا کرو گے پوچھ کر، میں نے کیا کیا تھا؟ مارنا ہے مار دو۔ ابھی بھی دیکھیے کس بے شرمی سے یہ کہہ رہا ہے کہ مارنا ہے تو مار دو، کیا کرو گے پوچھ کر۔ حضرت مختار فرماتے تجھے بتانا پڑے گا۔ کہنے لگا عاشور کے دن میری کمان میں جو تیر تھے ان میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس مشک کو پانی سے بھر کے خیمے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس وقت جب عباس کا داہنا بازو بھی کاٹ دیا گیا، بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، عباس نے مشک کو دانت سے سنبھالا اور پوری کوشش کی کسی طرح یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ اس وقت شمر نے مجھے آواز دے کر کہا تھا کہ جلدی سے اس مشک میں تیر مارو، اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عزادارو، ہرملہ کہتا ہے، ملعون کہتا میں نے فوراً تیر نکالا، کمان میں جوڑ کر چلایا، ارے مشک سکینہ میں تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عزادارو یہ تیر مشک میں نہیں، ایسا لگتا ہے عباس کے دل میں لگا ہے۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا تھا، اب خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا، پانی تو نہ لے جا سکا۔ عزادارو مختار رونے لگے، جتنے لوگ بیٹھے تھے سب رونے لگے۔ عزادارو مختار نے پوچھا ہے ملعون پھر تو نے کیا کیا تھا؟ ہرملہ کہتا ہے دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے اور پانی طلب کر رہے تھے۔ اس وقت اس بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرا۔ ارے یہ منظر دیکھ کر لشکر یزید کے سپاہیوں میں ایک گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو گئی، لوگ منہ پھیر کر کے رونے لگے، اصغر کی مظلومیت اور حسین کی مظلومیت دیکھ کر رونے لگے۔ اس وقت مجھ سے عمر ابن سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ میں نے جو تیر چلایا تھا وہ تیر اصغر کے گلے پر لگا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا۔ عزادارو مختار سر پیٹ کر رونے لگے، اے ملعون تو نے اور کیا کیا تھا؟ عزادارو ہرملہ کہتا ہے اے مختار جب حسین گھوڑے سے نیچے گرے، حسین زخموں سے چور چور تھے، بدن میں تیر ہی تیر تھے، حسین ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، میں نے ایک تیر چلایا حسین کے گلے میں لگا، حسین تڑپ کر واپس گر گئے، اس کے بعد حسین اٹھ نہ پائے۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا، ہرملہ نے اس کے ہاتھ پیر قطع کیے، آگ میں جلوا دیا۔ یہ امام زین العابدین کا صحابی آگے بڑھا اور کہتا ہے اے میرے اللہ، میرے امام کی بد دعا پوری
پوری ہوئی. آگے بڑھا اور کہتا ہے منہال امام نے تجھے سلام کہلایا ہے اور امام نے جو کہا تھا وہ کہنے سے پہلے تو نے اس کو وہی سزا دی ہے جو میرے امام نے بتائی تھی. آزادار و مختار رونے لگے واہ محمد واہ غربتا. اس کے بعد سجدہ شکر کیا میرے اللہ میں نے امام کی تمنا پوری کی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. ہائے عباس 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 ہائے عباس. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. بازار سے گزارا بازار سے گزارا عباس کی بہن کو. عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. کرب و بلا سے لے کر ہر ایک ستم ہے جھیلا. زخمی پھوپھی ہے میری سجاد کا تھا نوحہ. تڑپاؤ نا خدا را عباس کی بہن کو. عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. تھا ناز جس پہ اس کو بن بازو چھوڑ آئی. اب ساتھ ہے نہ بیٹے نہ ساتھ کوئی بھائی. دے کون اب سہارا اب سہارا عباس کی بہن کو. عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. بابا کے سامنے جو آئی نہ تھی قصوں سے. بھائی کے قاتلوں کے وہ درمیاں کھڑی ہے. کیسے ہو یہ گوارا کیسے ہو یہ گوارا عباس کی بہن کو. عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. پہلے ہی شرم سے تھی وہ اپنا سر جھکائے. اس وقت رو بڑی جب ظالم نے نام لے کے. ہنستے ہوئے پکارا ہنستے ہوئے پکارا عباس کی بہن کو. عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو. اس بات نے مارا عباس کی بہن کو.
سادات کو دیا ہے، مشکل یہ مرحلہ ہے، جاری لہو ہے سر سے، یوں شامیوں نے مارا عباس کی بہن کو، عباس کی بہن کو، اس بات نے ہے مارا عباس کی بہن کو، اس بات نے ہے مارا عباس کی بہن کو۔ اے کلمہ گو بتا دے افراز کیوں نہ روئے، بازار میں پھرا کے دربار میں بلا کے، کر ڈالا پارا پارا، کر ڈالا پارا پارا عباس کی بہن کو، عباس کی بہن کو، اس بات نے ہے مارا عباس کی بہن کو، اس بات نے ہے مارا عباس کی بہن کو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على